اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وإیاکم وکل محدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد انتہائی معزز اور مکرم بھائیوں، بزرگ ساتھیوں، مخلص نوجوانوں، سب سے پہلے تو شکر ہے اس مالک ذوالجلال شہنشاہ لجپال ذات کا جس ذات جل وعلا نے ہم سب کو پھر ایک دفعہ ایک دوسرے کی ملاقات کا موقع بخشا۔ یہ دین کی نسبت سے ملاقاتیں اللہ کا خاص انعام ہوتی ہے۔ مل بیٹھ کے اپنی
اپنے ایمان اور عمل کو تازگی بخشنے کے لیے کچھ مذاکرہ ہو جاتا ہے، قرآن مقدس کی کچھ آیات اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین کی کچھ باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ محبت ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، کیونکہ یہی محبت ہی دائمی ہے اور قیامت کے دن بھی اسی محبت کی بنا پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوگی، اور جن میں یہ ایمان والی نسبت اور محبت نہیں ہوگی، قرآن مقدس بتلاتا ہے لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم۔ دنیا کے اعتبار سے دوستیاں رکھنے والے، تعلقات جوڑنے والے، جن کی بنیاد دین پر نہ تھی، محض دنیا پر تھی، تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے ذرہ برابر بھی بات کرنے کی جرأت نہیں ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ تعلق اور وہ نسبت دائمی ہے، لازوال ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جس نسبت کی بنیاد دین پہ ہو، ایمان پہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہو۔ اور وہ نسبت سراسر وبال جان ہوگی جس نسبت کی بنیاد محض دنیاوی تعلقات ہوں، دنیاوی مشاغل ہوں، اس کی بنا پر قیامت کے دن آمنے سامنے کھڑے ہونے والے، ایک دوسرے کو دیکھنے والے، رشتہ داریاں، دوستانے، یارانے، سب کچھ ہوں گے، پر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کی جرأت بھی نہیں ہو سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پاک پیغمبر فرمانے لگے ما اعددت لها، قیامت کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کی؟ وہ بولا لیس عندی کبیر شیء من الصلاۃ والزکاۃ والصوم، یا رسول اللہ کچھ نیکیاں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی نمازوں کے ڈھیر ہیں، نہ کوئی زکوٰۃ اور صدقات کے ڈھیر ہیں، بس ایک بات ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے مجھے۔ اللہ کے پاک رسول نے ایک جملہ فرمایا اور اس جملے کی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری دنیا کے خزانے ہمیں مل جائیں
تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی حضور کے اس بول سے ہمیں خوشی ہوئی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا مجھ سے سچی محبت، اللہ سے سچی محبت، اس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا سن لے پھر، المرء مع من احب، جو بندہ دنیا سے جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اس جملے نے اتنا ہمیں خوش کر دیا کہ آج دنیا میں اللہ کے پاک رسول سے ہماری سچی محبت ہے تو ہمیں آپ کے اس جملے پر یقین آ گیا کہ قیامت کے دن بھی ہمارا حشر و نشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ رسول اللہ سے محبت ہے تو آپ کی معیت، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی، اور اگر معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم اپنی ایک دوسرے میں گھل مل کے بیٹھ کے مذاکرہ کر کے اصلاح کی نیت سے بیٹھتے ہیں، کچھ نئی بات ہمیں سامنے آئے، اللہ کرے ہمارے اندر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ میرے دوست جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی پاک پیغمبر والی نہ ہو اور ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مشابہت ہو اس کی، غیر مسلموں کی تہذیب وہ اس کی شادی اور غمی میں ہمیں نظر آ رہی ہو تو سوچئے اس کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اپنے آقا سے محبت ہوتی، پاک پیغمبر سے سچی محبت ہوتی تو بندہ جس سے سچی محبت رکھتا ہے پھر اس کے فرامین پہ عمل بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے اتاثر رسول وانت تظہر حبہ ہذا نعمری فی الفعال بدیع، رسول اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور رسول اللہ کی مخالفت بھی کرتا ہے اپنے قول فعل میں، ان کی بات پہ عمل بھی نہیں کرتا۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو پھر تیرا اٹھنا بیٹھنا قول فعل شادی غمی تعلیم سیاست عدالت ہر ایک چیز اللہ کے پاک رسول والی ہوئی۔ لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تم اپنی دعوت میں اپنے اس بول میں سچا ثابت ہوتا، پاک پیغمبر کی اطاعت پاک پیغمبر کی پیروی کرتا اور پھر اللہ کے پاک رسول کی اطاعت کی وجہ سے ساری کائنات میں وہ اونچا مقام تجھے ملتا، وہ مقام ملتا کہ کائنات والے قیامت کے دن بڑے غور سے اور توجہ سے دیکھیں گے کہ یہ مشک اور کافور کے تینوں پر مٹک مٹک کے لوگ چل رہے ہیں، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے جو اتنے بڑے عزت اور ناز کے ساتھ مشک و کافور کے تینوں پہ سیر کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن پوچھنے پر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے پاک رسول کے امتی ہیں جنہوں نے پاک رسول کی اطاعت کی تھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا، اور پھر جن صحابہ نے سچی محبت کا دعویٰ کر کے پھر اس پر عمل بھی کیا، محبت کے تقاضوں کو پورا کیا، پھر قرآن ان کو وہاں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے میرے پیغمبر، اپنے یاروں کو میرا پیغام سنا دو، اپنے شاگردوں کو میرا پیغام سنا دو۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قیامت تک آنے والا بندہ اگر ایمان لائے گا تواڈے ایمان طرح، قیامت تک جو بندہ بھی آوے ایمان کا دعویٰ کرے، اودا ایمان تواڈے ایمان دے نال ٹچ کر ونجے، تواڈے جیا ایمان قبول چا کرے، فقد اهتدوا، اودا ایمان تے میں اللہ دے کاغذاں دے اندر قبول ہے۔ ہر بندے دے ایمان تے کھوٹا کھڑے ہون دے پرکھن دے اندر کسوٹی بنائی ہے۔ میں صحابہ دے ایمان نو، صحابہ دے عمل نو، او اپنے ایمان دی پرکھ کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو مومنہ دی صفحہ دے اندر شامل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابو بکر دے ایمان دے نال ٹچ کر، عمر دے ایمان دے مقابلے دے اندر لیا، عثمان جیسا ایمان قبول کر، علی المرتضی جیسا ایمان قبول کر، طلحہ زبیر جیسا ایمان قبول کر، بلال سعد جیسا ایمان قبول کر۔ جے تیرا ایمان انہاں دے ایمان دی نہج تے رستے اتے آ ونجے تے میرے ہاں قبول ہے، تے جے انہاں دی سمت ایمان دی ہور ہوئے تے تیرے ایمان دی سمت تے رخ ہور پاسے ہوئے، پھر انہاں دے ایمان دے اتے کدے بھی اپنے ہاتھ صاف نہ کری، زبان صاف نہ کری، زبان لمبی کر کے انہاں دے کیڑے نہ کٹی، انہاں دے اتے تنقیدہ نہ کری، بلکہ اپنے ایمان دے اتے نظر ثانی کری۔ انہاں دا ایمان تے اتنا اللہ دے ہاں قبول ہو چکا ہے کہ قیامت تک آن والے لوگاں واسطے کسوٹی تے معیار بن گیا۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قیامت تک آن والا کسے فرقے نال تعلق رکھن والا، کسے جماعت دے نال تعلق رکھن والا، دھڑے بدیاں دا شکار ہون والا، جے اپنے ایمان نو پرکھنا چاہتا ہے، اپنے عقیدے نو پرکھنا چاہتا ہے، اپنے عمل نو پرکھنا چاہتا ہے، میں کس رخ دے اتے جا رہا ہوں، میری محنت کس رخ دے اتے جا رہی ہے، یہ اپنی محنت کی پرکھ کرنا چاہتا ہے۔ آوے صحابہ دے ایمان دیاں جھلکاں تے میں قرآن وچ دس دتیاں، اپنے ایمان نو انہاں دے ایمان دے اوتے موافق کرن دی کوشش کرے، جے موافق آ ونجے تاں اودا ایمان قبول ہے، جے ایمان اودا صحابہ دے ایمان دے نال موافقت نہ کرے، پھر انجے سمجھے میرا ایمان بولو اللہ اتنی ترقی، اتنا اعلیٰ معیار تے مقام صحابہ دا، تے یہ معیار کتھوں بڑے نبی دی اطاعت نے گئے، تن من دھن سب کچھ اللہ دے پاک رسول دے اشارے تے قربان۔ اللہ بڑے قدر نہ
بندہ محنت تھوڑی کرتا ہے اللہ احساس تے وہ بدلہ زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ نے وہ احساس بخشیا، وہ مقام نصیب فرمایا. کائنات والے سن کے حیران ہیں، اتنی ترقی، اللہ کے دربار میں اتنا مقام. لیکن میں عرض کیتا ہے وہ مقام ملیا کیویں؟ نبی دی اطاعت میں. جے اساڈا بھی اطاعت والا معیار ٹھیک ہے اس درجے کا نہ صحیح، لیکن رخ تے سمت تے ہوا ہوگا نا جیڑی حضرات صحابہ دی آئی، اس سمت تے رخ دے اوتے اگر اسی چل پے پھر تے اسی کامیاب ہاں. تے جے وہ رخ ہوے شمال دا تے اسی چل رہے ہوئے جنوب ال، انہاں دا رخ ہوے مغرب ال تے ساڈا رخ ہوے مشرق ال، پھر کی خیال ہے؟ اپنی منزل تے پہنچ ویسا ہرگز. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جے میرے پیغمبر دے ایمان دے نال موافقت کرن والی جماعت سے آبادی، یہ انہاں دے ایمان دے موافق تیرا میرا ایمان آ چکا، قیامت تک آنے والے لوگوں دا ایمان وہ بھی انہاں دی موافقت کر چکا ہے تے اللہ دے ہاں قبول ہے. تے جے انہاں دے ایمان دی سمت ہور ساڈے ایمان دی سمت ہور ہے، انہاں دا رخ ہور ہے ساڈا رخ ہور ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان تولوا فانما هم فی شقاق. پھر میرے نال تعلق کوئی نہیں، میرے محبوب دے نال بھی تعلق کوئی نہیں، میرے محبوب دی جماعت نال بھی تہاڈا تعلق اور چاہے جس نال تعلق جوڑو. وہ ایمان کیڑا ہے؟ اللہ نے قرآن وچ دسیا ہے، اللہ دے پاک رسول تے ہجرت کر کے چلے گئے مدینے دے اندر. جڑے طاقتور ہجرت کر سکتے سن وہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے. کمزور بندے، ضعیف تے بوڑھے آدمی، چھوٹے بچے، کمزور عورتاں جڑی اپنی طاقت دے نال ہجرت نہیں کر سکیاں، کمزور بندے اپنی طاقت تے کمزوری دی وجہ تو ہجرت نہیں کر سکے، چھوٹے معصوم نابالغ بچے جڑے ہجرت کر کے مدینے نہیں پہنچ سکے. مکے والے انہاں نوں ستا رہے نے، انہاں تے ظلم کر رہے نے، انہاں تے کوڑے برساندے نے، انہاں نوں ہتھ کڑیاں تے زنجیراں دے اندر جکڑ کر کے قیدی بنا کے رکھے ہے. دن دے وقت تے تکلیفاں دے اندر، رات دے وقت اپنے اللہ وال متوجہ ہو کے اپنے مالک دے سامنے جولیاں پھیلا کے اپنے مالک دے سامنے سجدے کر کر کے دعاواں کر کے عاجزیاں کر کے دعاواں کرتے ہوئے کچھ بول دے نے. او بول پہنچے اللہ دے دربار دے وچ، اللہ دے دربار وچ وہ بول پہنچے وحی دے ذریعے پاک پیغمبر دے اوتے. اللہ نے انہاں بولن دا نقشہ کھچیا قرآن وچ، فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا
لَكَ نَصِيرًا۔ اے ایمان والے نے ایمان دی جھلک اللہ دا قرآن پیش پیا کرتا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، تسی بھی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے، تواڈے طاقتور بندے بھی جڑے ہجرت کر سکتے سن وہ بھی پہنچ گئے، لیکن تانوں اپنے کمزوراں دا پتہ کوئی نہیں۔ میں اللہ چونکہ ہر بندے تے اپنی نظر رکھی ہوئی ہے، کوئی پردیاں دے اندر ہے، تنہائیاں دے اندر بیٹھا ہے، جنگلاں دے اندر بیٹھا ہے، مختلف وادیاں دے اندر ہے، اپنی اندھاریاں کوٹھیاں دے اندر ہے، انہاں تے کوڑے برسائے جا رہے نے، تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے، اگدے انگارے تے انہاں نوں لٹایا جا رہا ہے، لیکن آفرین نے انہاں بندیاں تے میری شاباش شاباش انہاں بندیاں تے جڑے اتنے دکھ تے اتنی مصیبتاں برداشت کرن دے باوجود بھی، انہاں ظالماں دے چنگل دے اندر آون دے باوجود بھی، جدوں انہاں دے ہاتھ پھیلائے جاندے تے کہندے سامنے اللہ مکے والے دا ہی کو مطالبہ ہے اور محمد دی غلامی چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ نو آکھ دیو کہ ساڈا حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ بدی چھٹی دا مالک، وہ موت حیات دا مالک، اے آکھنا بند کر دیو، بلکہ نال اتنی گل چکو کہ ہاں اللہ نے اپنے پیارے نو دی کچھ اختیار بولو دیتا ہویا ہے۔ اللہ نے کچھ اختیار بڑھ بڑھ کے تقسیم بھی کیتے جا، جنہیں یہودیاں دا عقیدہ ہے، نصرانیاں دا عقیدہ ہے، ہندوؤں تے سکھاں دا عقیدہ ہے۔ ایک اللہ بھلا کہندی سنے گا، ایک اللہ کہندیاں پوریاں کرے گا۔ اے دنیا دے بادشاہ دے محکمے دیکھے کرو، کسے محکمے دا الگ وزیر ہے، ٹرانسپورٹ دا الگ وزیر ہے، مواصلات دا الگ وزیر ہے، پانی بجلی دا الگ وزیر ہے، تعمیرات دا الگ وزیر ہے، خزانے دا الگ وزیر ہے، امور داخلہ دا الگ وزیر ہے، امور خارجہ دا الگ وزیر ہے، تعلیم دا الگ وزیر ہے، قانون دا الگ وزیر ہے۔ جنہیں دنیا دے بادشاہاں نے محکمے تقسیم کیتے، انجے طرح اللہ نے بھی اپنے محکمے تقسیم کر کے کچھ حضرت عزیر دے ذمے چلائے، کچھ حضرت عیسیٰ نے سپرد کیتے، کچھ حضرت مریم دے سپرد، کچھ لات منات دے عزہ دے حکم دے سپرد، کچھ اوتار ہندوؤں دے سپرد۔ یہ اے عقیدہ بنا لو تے پھر تے اسی تانوں کچھ نہیں کہندے، پھر کوڑے بھی نہیں برساندے، پھر تتیاں ریتاں کو بھی نجات مل جائے گی، پھر آگ دے انگارے تے سمن تو بھی نجات مل جائے گی۔ تے یہ آنکھوں اے سارے کے سارے جتنے اللہ دے پاک مکرمل انہاں دے اختیار جو کچھ نہیں، بلکہ آسمان و زمین دے اتے ایک کو لا والی تلوار پھر دے اتے کہندے ہو لا زمین دے اتے اسے لا الہ الا اللہ دی تلوار نو چلا لیو، اور پیر پٹھان بھی الہ نہیں، پیر سیال بھی الہ نہیں، الہ و معبود کائنات دا کون ہے؟ حبن بھی الہ نہیں، ابراہیم بھی الہ نہیں، حضرت عزیر بھی الہ نہیں، حضرت عیسیٰ بھی الہ نہیں، حضرت مریم بھی الہ نہیں، حضرت یعقوب تے یوسف بھی الہ نہیں۔ یہ تسائیں لا الہ الا اللہ والی تلوار نو آسمان و زمین دے اتے پھیر کے سب دی نفی کر کے ایک کو اللہ نو بچایا تے پھر تسی ساڑے نہیں، اسی توڑے نہیں، پھر ایک مارا واسطے بھی تیار ہو جاؤ۔ لیکن اللہ فرما دے نے آخری نے انہاں بندے ہوتے جنہاں نے چھمکا بھی برداشت کی دیا، کوڑے بھی برداشت کیتے، تتیاں ریتاں اتے لیٹنا بھی برداشت کیتا ہے، پتھر دیاں بڑیاں سینے
لیٹنا بھی برداشت کیتا ہے، پر زبان دے وچوں ایو جملہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر تمہوں کو انہاں دے حال دا پتہ ہے، تسی تے مدینے چ بیٹھے اس سارے ظلم و ستم دی بٹھی وچوں گزرن دے باوجود یہ انہاں دی نظر اٹھدی ہے تے کہتے والے اللہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية اللہ کریمہ ربنا مکے دیاں کوٹھڑیاں دے اندر تنہائیاں چکائے کے او غریب او عورتاں تے بچے تے بڈھے آدمی جڑے ہجرت کر کے مدینے وال نہیں جا سکے او اپنے اللہ کو پکار دیں، اللہ دیکھ لے انہاں دے نال ساڈی ذاتی مخالفت تے کوئی نہیں، تیرے دین والی مخالفت ہے اللہ، تیرے نبی دے نال جو سنگت جڑ چکی ہے، تیرے نبی دے نال ایمان والی نسبت جڑ چکی ہے، او نسبت ساڈی قائم رکھی، اس نسبت دے اندر کمزوریاں نہ آون دیویں، اس واسطے ساری کائنات نو تے بھلا سکدے ہاں، ساری کائنات نو تے چھوڑ سکدے ہاں، پر او نسبت تے او تعلق توڑن واسطے دل نہیں کردا، کیوں؟ اس واسطے کہ او تعلق جے ٹوٹ گیا تے جہنم دی اگ سامنے نظر آندی پئی ہے، اس واسطے اسی تنہائیاں تے خلوتاں دے اندر میرے رب کریم تینوں پکار کے کہتے پہنو ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی وچوں مکے وچوں کڈن دے کوئی سبب چا بنا، مکے وچوں نکلن دے کچھ سبب چا بنا تاکہ جان بھی بچ ونجے، تکلیفاں تو بھی جان چھوٹ ونجے تے ایمان بھی بچ ونجے، عزتاں بھی بچ ونجن۔ اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جے دے رہن والے بہت بڑے لعین اتنے بڑے ظالم ہیں، او ابو جہل جیسا ظالم جس نے حضرت مائی سمیہ دی شرمگاہ دے اندر برچھا تے خنجر مار کے دو ٹکڑے چکیتے، لیکن آفرین اس اسلام دی خاطر پہلے نمبر دے ہوتے ایک عورت اپنی جان قربان کرن والی ہے، اس حضرت سمیہ نے ایمان نو قتل نہیں چھوڑیا، کدے بھی پاک پیغمبر دی نسبت نو کدے نہیں چھوڑیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی سنگت نو کدے نہیں چھوڑیا، کہتے نے الظالم اہلہا، او امیہ جدی غلامی دے اندر حضرت بلال ہے، او حضرت بلال نو انگارے اٹھتے لٹا کے پتھر دیاں پڑیاں رکھ کے کہتا ہے ہن دس تیرا معبود کون ہے، لیکن حضرت بلال دی زبان دے وچوں ایو لفظ نکلدا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو مینوں جسمانی تکلیفاں پہنچا، میں تیرے دل نو دکھائی رکھاں گا، مشرک دا دل کیویں دکھدا ہے آپ لا الہ الا لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال فرماندے نے تو تے مینوں اگ تے لٹا کے جسم والی تکلیف دے سکدا ہے، پر میرا دل مطمئن ہے، میرے دل نو تکلیف تو نہیں پہنچا سکدا، تے میں تینوں دل والی تکلیف پہنچائی رکھاں گا، جدوں بھی میرے کولوں گزرے گا میں ایو نعرہ ماراں گا لا اللہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ ساڈے کول وسیلے بھی کوئی نو، ساڈے کول ذریعے بھی کوئی نو، اللہ ساڈے کول فوجاں بھی کوئی نہیں،
جڑے انہاں دے نال لڑ کے تے سانو اتھوں کڈ کے لے جاون مدینے ول وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا اللہ اپنے غیب دے خزانے وچوں کوئی ذریعے بھی بنا چھوڑ تو مسبب الاسباب اللہ ساڈے کول سبب کوئی نہیں تیرے پاک پیغمبر دی نسبت دے نال سانو ایمان والا نقطہ مل چکا ہے تے وہ آپ دی نسبت دی وجہ تو ایو ایمان اسا سکھیا ہے مرتے مر جاؤ پر اس اللہ دے دروازے نو چھوڑ کے اور کسے دروازے وال صحابہ دے ایمان دا اندازہ لگایا ہر مشکل تے ہر پریشانی دے گھڑی دے اندر کہندی چوکھٹ دے اتے سجدہ کرنا کہندی چوکھٹ دے اتے آ کے دعاواں واسطے ہاتھ کھڑے کرنے اللہ فرماتے ہیں اے ہے میرے صحابہ دا ایمان اے نہیں کہ مشکل تکالیف اور مصیبت دے اندر آ کے کدے کسے درگاہ تے کدے کسے مزار تے کدے کسے خانقاہ تے کدے کدھرے بندہ بھج پوے اپنے رب دیاں شکایتاں کرے اور بابا جی او رب تے میریاں نہیں سندا تو سنوا تو سفارشاں کر اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ میں اللہ دی شکایت کردا ہے کسے اور دے سامنے جا کے زبان نال شکایت نہ بھی کرے او دا اس دربار تے من کے چوکھٹ تے اپنی پہچانی رگڑنا اتھے من کے دعا دے ہاتھ کھڑے کر دے اے اگلا نہیں میں اللہ دی شکایت ہے جے میں رب دے اتے اس کو یقین تے بھروسہ ہوندا تے میرا دروازہ چھوڑ دا جڑا بندہ میری شکایت چا کرے اللہ فرماتے نے پھر او دی دنیا بھی تباہ تے او دی آخرت بھی تباہ چاہے میرے پیغمبر دا چاہے کیوں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب اس جیسا حسین جمیل بندہ سونا خوبصورت بندہ پورے مکے دی دھرتی کے اندر کوئی نہیں ابو لہب کس واسطے لقب بن گیا اس کا نام عبد العزا لیکن ابو لہب وہ دا لقب پہ گیا کہ اتنا حسین اتنا جمیل اتنا سونا سفید رنگ جویں اگ دے شولے دے اندر چمک ہوندی ہے ان طرح وہ دے چہرے دے اوتے چمک آئی لیکن اے حسن و جمال کم آیا پاک پیغمبر کا سکا چاچا نسبت نسب نامے والی خاندانی عورتیں موجود ہے لیکن ایمان والی نسبت قائم نہیں ہو سکی او نسب نامے والی نسبت کم آئی ہاشمی ہونا کم آیا قریشی ہونا کم آیا نام عبد المطلب دی اولاد ہاشم کی نسل دے وچوں ہے لیکن اللہ نے ثابت کر دیتا میرے دربار دے اندر اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے کہ وہ خاندانی نسبت میرے نبی نال بے شک نہ ہوئے ایمان والی نسبت کو پیدا کرے جیڑی نسبت بلال نو حاصل ہو گئی جیڑی نسبت صہیب رومی نو حاصل ہو گئی جیڑی نسبت سلمان فارسی نو حاصل ہوئی ایران تو چلے آئے اور 10-15 اپنے عیسائی راہبہ گرو دھکے کھا کے آخرکار مدینے دے اندر پہنچتا ہے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر اللہ اکبر پھر پاک پیغمبر دے قرب دا اتنا اثر ہویا کہ غزوہ خندق دے موقع تے آپ نے مشورہ کیتا صحابہ دے نال جیڑا مشورہ حضرت سلمان دے نے اسے دے تے آپ نے کام فائنل کیا اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی نسبت ایمان والی پاک پیغمبر دے یاران دے نال قائم ہوتا ہے یہ وہ نسبت قائم رہی قرآن مقدس کا فیصلہ ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا قیامت تک آن والا بندہ اپنے ایمان کو صحابہ نے ایمان نال ٹچ کرے یہ ایمان مل بنی ہے رخ تے سمت اکا ہو بنی ہے ایک الگ بات ہے کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں کچھ سبقت کر کے قدم گزر جاتے ہیں کچھ ساڑھے بڑے بڑھ کے سست رفتار ہوتے ہیں پیچھا رہ جاتے ہیں لیکن
یہ سمت سدھی مل گئی، رخ سدھا مل گیا، اج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، 4 دن دے بعد، ہفتے دے بعد، 10 دن دے بعد، مہینے دے بعد منزل تے ضرور پہنچ گئی سی۔ تے رخ بھی بدل گیا، سمت بھی بدل گئی، وجنا اندے تے اس پاسے رخ کر کے سفر شروع کر دیتا، چاہے جتنا تیز رفتار ہی کیوں نہ ہوئے وہ کبھی اپنی منزل تے پہنچ نہیں سکتا۔ اس واسطے اپنا رخ سیدھا کرو، تے رخ کیڑا ہے ساڈا؟ رخ مدینے والا، پاک پیغمبر دے یاراں والا۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، صحابہ دے ایمان دی جھلک ایک تے تسے دیکھ لئی۔ معصوم بچے نے وہ بھی کی آخدے نے ربنا 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 اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا۔ معلوم ہوا صحابہ دا ایمان اے ہا، جب بھی پریشانی آوے کہتے سامنے جھک دے، کہتے کو پکار دے، کہتے کو دعا کر دے، کیونکہ اللہ کے پاک رسول نے ایو تے انہاں نوں نقطہ سمجھایا ہے۔ ساری کائنات دا داتا تے کل مختار کون ہے؟ اللہ ہی۔ ایک اور مثال سنا، بدر دا موقع ہے، مسلمانہ دی تعداد صرف 313، کافروں کی تعداد 1003 گنا زیادہ۔ انہوں کو سارا جو اس وقت کے مطابق ذرائع، اسباب، اسلحہ، تلواراں، ڈھالاں، گھوڑے سب کچھ موجود ہے۔ 313 بچوں صرف 6 مسلمانوں کو تلوار، 6 تلوار، 313 صحابہ دے بچوں تلواراں کہتے کول 6 صحابیاں کو، باقی سب مدینے جو جب باہر نکلے، چونکہ نخلستان دا علاقہ، کھجوراں دے باغ، آکھا یار تلواراں کوئی نہیں، کم از کم ایتھوں نے کھجوراں دیاں شاخاں توڑ لگی، چلو تلوار تے وہ مرسن لگے نہ لگے، کم از کم اسی بھی جڑا کچھ ہو سکیا 1 2 4 وہ تے اسی مارا گے لاٹھیاں۔ میرے رب دی شان دیکھو، اتنا کھجور دیاں شاخاں کو اللہ نے تلواراں نہ کم لے۔ قرآن مقدس دستا ہے اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اور میرے پیغمبر دے یارو، کیونکہ میرے پیغمبر دی نسبت ایمان والی او تساں اپنے نال جوڑ لئی، رخ تے سمت میرے پیغمبر والی قبول کر لئی۔ ہن پہلے تے اپنے پیغمبر دے واسطے نال میں تانوں خطاب کردا ساں، ہن اتنا مقام تہاڈا اونچا ہو گیا ہے، اتنا مقام تہاڈا بلند ہو گیا ہے، ہن میں براہ راست تانوں اپنا مخاطب پیا بنانا۔ اذ تستغیثون ربکم، او وقت بھی یاد کرو نا ذرا جدوں مدینے وچوں چلے آئے بدر دے میدان دے اندر آمن واسطے، کئی شاید تہاڈے کول کوئی نائی نہتے ہو کے خالی ہو کے اللہ دی ذات تے بھروسہ تے توکل تے یقین کر کے چل پیا ہے، لیکن اللہ کریم نے تہاڈے نال وعدہ کیتا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اے میرے تے بھروسہ کرن والی جماعت، میرے تے توکل تے یقین کرن والی جماعت، گھبراون دی ضرورت نہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ
فاہما حسبو جڑا میں اللہ دی ذات تے بھروسہ چا کرے اونوں دائیں بائیں دیکھن دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی میں اللہ آپ کافی ہو گئنا جڑا علاقہ مسلماناں دے حصے چایا کافراں نے آ کے پکی زمین دے اوتے پہلے قبضہ جما لیا پانی دے چشمے اوتے بھی پہلے قبضہ کر لیا مسلماناں دے کول پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں مسلماناں دے حصے وچ ریتلا علاقہ آیا تانوں پتہ ہے جنگ دے اندر بھجنا پوندا ہے نسنا پوندا ہے کدے دشمن دے پیچھے تے کدے اپنی جان بچاون دی خاطر اگے نسنا پوندا ہے اپنی جان بچاونا بھی تے فرض ہوندا ہے اس واسطے مسلمان بڑے پریشان ہوئے ریتلے علاقے تے بندہ بھج نس نہیں سکدا ریتلے علاقے تے زیادہ تیز رفتاری نال بندہ دوڑ کے اپنی جان بھی نہیں بچا سکدا اللہ فرماتے ہیں اس او وقت یاد کرو جب تواڈا پیر مرشد حضرت محمد رسول اللہ بھی سر سجدے وچ رکھ کے میں اللہ کریم دے نال بڑی سرگوشیاں تے مناجات کردے ہویاں اے گلاں پیدا کرتا سی اللہ ان تہلک هذه الإصابة لن تعبد في الأرض أبدا اللہ 15 سال دی میری 313 دی ایک مختصر جماعت دی اللہ میں اپنے انہاں مقدس ساتھیاں نوں گھیر کے انہاں بت پرستاں مشرکاں دے مقابلے دے اندر لے آ دیتا ہے اللہ آج اس مدد دی ضرورت ہے جس مدد دے تو میرے نام پہلے وعدے کر چکا ہے تم پہلے تو میرے نام وعدے کیتے جب میں بھی آخدا سا میرے پیار بھی آخدے سن متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کتھے گئی او مکے والے دے ظلم و ستم برداشت کر کے کدے میری زبان وچوں بھی ایو جملہ میرے یار دی زبان وچوں بھی ایو جملہ متا نصر اللہ تے تیرا جواب سنا سنا کے میں اپنے یاراں نوں بڑیاں تسلیاں دتیاں تو جو کہ آسماناں تو جواب نازل کیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب گھبراؤ نہیں اللہ دی مدد ان قریب ہے اللہ دی مدد بالکل نیڑے آ چکی ہے اللہ آج اس مدد دی ضرورت ہے آج وہ وعدہ اپنا پورا چکر اللہم ان تہلک هذه الإصابة اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت یہ ہلاک ہو گئی اللہ پھر قیامت تک زمین تے تیرا نام لون والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ انہاں دی مدد کر اللہ کریم نے پھر آسمان تو وہی اتار کے اپنے پیغمبر کو تسلیاں دتیاں صحابہ دی جماعت کی سجدے وچ ابو بکر عمر عثمان علی 313 ساری رات اللہ کو منگتے رہے صبح دا موقع ہے سحری دا موقع ہے اللہ کریم نے مدد اتار کے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر ذرا خیال کرنا صرف مدد ہی نہیں آؤ نا میں تمہیں دستا ایتھے ابو جہل مرنا ہے ایتھے امیہ نے مرنا ہے ایتھے ابی بن خلف نے مرنا ہے ایتھے عقبہ نے مرنا ہے حضور نے اپنے ساتھیوں کو نال لیا جنگ شروع نہیں ہوئی آپ نے انہاں سارے دے قتل دیاں جگہ دبی نشان دے کر کے دس دیتی ایتھے فلاں مرسی ایتھے فلاں قتل ہوسی اس جگہ تے فلاں قتل ہوسی دسن والی ذات کون ہے پھر وہ دے دسن وچ غلطی ہو سکتی ہے آپ کو قتل نہیں ہو سکتی اللہ الغیوب ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ دی قسم جنگ دے بعد جسو اسی اپنے ساتھیاں دیا کچھ لاشاں ویکھن واسطے میدان وچ گئے ہاں تے خدا پاک دی قسم ہے جڑی جگہ پاک پیغمبر دسی آئی ایک انچ دا فرق بھی نہیں جتھے آپ فرمایا ابو جہل مرے گا اٹھائی ہوگی لاش نہیں جتھے عبیدہ
ابی ابن خلف نہیں نشاندہی کی تھی اتھے ہی ہوتی لاش پہیے اللہ فرماتے نے یاد کرو ایس تستغیثون ربکم تسی کڑوں پکار دے پہ آئے میرے پیغمبر دے یارو کہنے نال ساری رات گلہ کی تھی کہنے کو مدد منگی ایس تستغیثون ربکم پھر فاستجاب لکم اللہ نے قبول کی تھی کہ کوئی نہ اور قبولیت کی بھی ہوئی انی امدکم بألف من الملائکۃ مردفین 1000 فرشتے کا لشکر میں نازل کیتا فوجی وردی بھی اندر سفید پگڑیاں بھی ہوتے نورانی گھوڑے عرش تو اللہ پاک نے نازل کیتے جنہ دی سواری بھی نورانی جنہ دی وردی بھی نورانی جنہ دے بیج بھی نورانی مصفمین باقاعدہ بیج فوجی پلے لگے ہوئے انہوں نے حضرت صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک باری تے ایک معلوم ہوا ہے میں تلوار کھینچی کے انہوں قتل کرا میری تلوار اتر ہائی تے او دا سر جسم تو جدا ہو گیا میں حیران کہ یہ بندہ کون ہے او بندہ نہ آج تک پہلے کدے نظر آیا ہے نہ بعد اس کدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندے اور اللہ دے فرشتے اللہ نے اپنے فرشتے نازل کر کے اپنے پیغمبر دے سکھائے ہوئے تربیت یافتہ صحابہ دی لاج رکھی عزت رکھی جیڑا میں اللہ دے نال ایمان تے یقین والی نسبت کامل کر لیتا ہے میں کدے بھی او دی لاج نہ ہن مکھی نہیں لگن دیتا میں کدے بھی اس کو پریشان تے پشیمان نہیں ہون دیتا رہی انہاں دی پانی والی پریشانی دی گل پانی دا انتظام کوئی نہیں اللہ فرماتے نے میرے کو خزانے کو ختم تو کوئی نہیں اس یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء بارش چمسائی بارش کی وجہ تو ریت جم گئی تے پکی زمین چکڑ بن گیا او زمین جیڑی کافران دے حصے چاہی انہاں تے پکی زمین اپنے واسطے بڑی موافق سمجھ کے قبضہ کیتا ہے پانی دے چشمے سے بھی قبضہ کیتا ہے او در در تے چکڑ بن گیا او بھجدے تے تلک دے پیر پھسل دے پیر تے کچڑ تے چلنا تے بھجنا بڑا مشکل ہوتا ہے مسلمانہ واسطے ریت اللہ نے پانی بارش دے نال جمع دیتی انہاں واسطے ریتلے علاقے پانی بھی جمع ہو کے ایک نشے بھی گڑے دے اندر جمع ہو گیا اللہ نے فرمایا لو وضو کرن دی ضرورت بھی غسل دی ضرورت بھی پیمن دی ضرورت بھی ساریاں ضرورتاں بھی اپنیاں پوریا کرو تے جم جما کے سب بہل اقدام اتم آسمان تو فرشتیاں نازل چکیتا ہے انہاں فرشتیاں میں حکم دیتا ہے اج یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا ایمان والیاں دے دل بھی مضبوط کرو ایمان والیاں دے قدم بھی مضبوط کرو کیوں اس واسطے کہ یہ آج مشکل گھڑی دے اندر میں اللہ نے انہاں دے پچھوں آسرا نہ کیتا تے ہمیشہ واسطے بدزن نہ منجن اللہ اکبر اتنا اللہ کریم نے انہاں دے نال پیار تے محبت والی سنگت نبھائی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے تے وحی آ گئی ان آمنو بے مثل ما آمنتم بھی میرے پیغمبر دے 11 والا طریقہ اپناونا ہے جب کو بے تاں کہتا دروازہ کٹ کھٹاونا ہے یہ جیل دیا کوچڑیاں دے اندر بند ہوتا کہتا دروازہ کٹ کھٹاونا ہے بھوک لگے تاں کہتے گل منگنا ہے یہ ترہ لگے تاں کہتے گل منگنا ہے یہ لباس دی ضرورتوں میں تاں کہے اللہ دے سامنے سوال کرنا ہے اللہ پاک فرما دینے ان تولوا فإنما هم في شقاق ایمان بھی صحابہ والا تے عمل بھی صحابہ والا آپ کو کام کامیابی ہے یہ انہاں دا رخ ہور طرف تے ساڑا رخ
اور طرف ہو گیا کامیابی کوئی نہیں چاہے ایک دن میں 1000 تسبیح لا الہ الا اللہ دی کوئی فائدہ نہیں جو میرا ٹائم مختصر ہوتا ہے صرف ایک مثال اور عرض کر کے ختم کر اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ والا ایمان قبول کرو جے انہاں دی طرح ایمان قبول کیتا تے کامیاب ہو جے اور سمت تے اور طرف رخ موڑ لیا تے پھر ناکام اللہ دے پاک رسول فوت ہو گئے کی ہویا اللہ دے نبی تے بھی موت آئیاں کہ نہیں بولو موت تو کوئی چھوٹا بڑا بچ نہیں سکے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام باقی ذات رحمن والی صرف بڑے بڑے دنیا دار بادشاہ بھی آئے کہ چلے گئے تے دین کے اعتبار نال بھی سب تو بڑی بڑی شخصیات آئیاں تے چلیاں اللہ نے پاک رسول نے ایک موقع اتے اعلان فرمایا انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب میں بھی بشر ہوں میں بھی انسان ہوں جویں ہر بشر تے انسان دے اتے موت والا فرشتہ پیغام موت دا لے کے آندا ہے میرے اتے بھی موت دا پیغام لے کے آمن والا فرشتہ آمن والا ہے فاجیبا تے سوائے قبول کرن دے میں محمد نو اجارہ کوئی موت والا فرشتہ بھی آیا امی عائشہ فرمانیاں نے ان آخر کلمت تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی آخری جملہ آخری کلمہ پاک پیغمبر دی زبان وچوں جدوں میں سنیا اس آخری وقت دے اندر جس وقت آپ دا سر مبارک میرے سینے دے نال لگے ہوئے آئی میں پچھو ٹیک لا کے بیٹھی سا جنہیں مریض پائے نہ سکے تے پچھو ایک بندہ پائے کے ٹیک لاندہ ہے انہیں طرح حضرت عائشہ فرما دیا میرا حجرہ ہے تے میرے حجرے دے اندر میرے بستر تے چار پائی دے ہوتے اللہ نے پاک رسول موجود ہے تے میں اپنے سینے نال پاک پیغمبر دا سر لگائے ہوئے آئے تے میں دیکھ دی پہیاں اچانک پاک پیغمبر دے سجے ہاتھ دی انگلی کھڑی ہوئی ہاتھ بھی آپ نے بلند کیتا ہے تے آپ نے کی فرمایا ہے اللہم الرفیق الاعلی اللہ ہن میں دنیا دے اندر رہنا نہیں چاہتا اللہ او مقدس جماعت دی سنگت دے اندر میں بلا لے او نبی تے بزرگ بندے جڑے میرے کو پہلے دنیا نو چھوڑ کے تیرے کو چلے گئے نے اللہ میں بھی دنیا نو چھوڑنا چاہنا انہاں مقدس جماعت دے کو میں بلا لے چنانچہ پاک پیغمبر دی روح نکلن دا بھی میں نو اس وقت پتہ چلیا بھائی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا جدوں ایک جملہ آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی تے اللہ نے پاک رسول دا ہاتھ آہستہ آہستہ تھلے چلا اس ویلے میں سمجھ گئی اللہ نے پاک رسول دا جڑا کھڑا ہویا ہاتھ آئی او تے ہاتھ تھلے تاں جا سکتا ہے جی طاقت کوئی نہ رہے تے طاقت ادھر ختم ہوئی ہے جدوں بندے تے موت آ وجے پاک پیغمبر دے موت نو میں اس وقت سمجھیا جدوں آپ دا ہاتھ بھی تھلے چلا گیا حتی مالت یدہو حتی کہ صحابہ کرام نے
انفرادی طور تے جنازہ بھی پڑھیا جس طرح کوئی مر جائے تے قبر بنائی جاتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر بھی بنائی گئی جس طرح دفن کیتا جاتا ہے دفن بھی کیتا گیا آپ کو دفن بھی تے دفن میت رو کریدا ہوتا ہے زندہ بندے رو کدے کوئی دفن نہیں کرتا تا چنانچہ سارے صحابہ دا اجماع تے اتفاق ہو گیا اللہ دے پاک رسول دی موت دے اوتے جے موت نہ آندی تے اس وقت تک تے کسی عام بندے نو بھی قبر دے اندر دباونا کفر ہے نبی نو کس طرح کوئی قبر دے اندر دبا سکتا ہے میرے بھائیو اے موت دا آمنا بھی برحق جنازہ پڑھنا بھی برحق پھر انہاں نو دفن کرنا بھی برحق پھر مٹی تے پاونی بھی برحق اس تو اگلا عقیدہ صحابہ کرام دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے ایک باری 61 سالی پائے گئی تے بادشاہ بند ہو گئیاں اس ویلے حضرت پاک پیغمبر دی سنت تے طریقے تے عمل کر دیونا حضرت عمر نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے مدینے تو باہر ایک کھلی جگہ دے اندر لے گئے آپ دے چاچا حضرت عباس جنہیں سب تو زیادہ عمر رسیدہ چونکہ پاک پیغمبر تو ان حدیث سن رکھی آئی جس ویلے بندے دے چٹے بال شروع ہو منجن سفید بال آ منجن اس وقت اللہ انہاں سفید بالاں دا حیا کردا ہے اس بندے دی دعا نو اللہ رد نہیں کرتا حضرت عباس سب تو زیادہ عمر رسیدہ تے بڈھے حضرت عمر کہندے نے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جدو پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر سانو بادشاہیاں ضرورتاں پوندیاں سن ادو تے پاک پیغمبر دے کولو آ کے دعاواں کراندے سن ہن او ساڈے اندر موجود کوئی نہیں لیکن آپ موجود کوئی نہیں کم از کم قبر مبارک تے موجود ہے لیکن صحابہ بنائے حضرت عمر دے پاک پیغمبر دی قبر دے اتے بھی نہیں آندے پاک پیغمبر دی قبر تے آکے آپ نو سفارشی بھی آپ کو سفارشی بھی نہیں بنا دے اے یا رسول اللہ ساڑی تیرے اگے تے تیری اللہ دے اگے ساڑی سن کے اللہ کو پہنچا چھوڑ اسانو بادشاہ کی ضرورت ہے اور 61 سالی ہر طرف اللہ سانو رحمت دی بارش نازل فرما دے سانو ہر طرف سبز و شاداب علاقہ بڑھ جائے نہ حضرت عمر قبر رسول تے جاتے نہ صحابہ کے بچوں کوئی لقمہ دیتا ہے امیر المومنین ایتھے قبر تے آؤ نا ہر بندے دی دعا دی قبولیت دا مقام ہے نا پاک پیغمبر دی قبر دے تے کوئی ایک صحابی بھی نہیں آتا حضرت عمر آپ بھی تے اپنے صحابہ کو بھی لے کے مدینے تو باہر چلے جاتے اللہ دے پاک رسول کو سفارش تے دعا نہیں کرتے بلکہ آپ دے زندہ چاچے عباس کو دعا کرتے اے عباس تو اللہ دا پیارا بزرگ بندہ ہے کہ سفید ریش معمر بندہ ہے سب تو زیادہ عمر تیری ہے اس واسطے تو دعا چا کر اللہ کریم دعا قبول چا کر سی حضرت عباس اپنے دعا دے ہاتھ کھڑے کر کے فرما دے اللہ میں اس قابل تے کوئی نہیں لیکن انہاں لوگاں نے مینوں اپنا سفارشی بنا کے تیرے کولوں بارش منگن واسطے پیش کیتا ہے اللہ انہاں دے حسن زن دے مطابق میں دعا دے ہاتھ کھڑے جا کیتے اللہ ساری کائنات دا تو رب ہے اللہ ساڈا بھی رب ہے تیرے پاک پیغمبر دے سکھلائے ہوئے طریقے دے مطابق اسی تیرے کول منگدے پئے ہاں حالانکہ اللہ دے پاک رسول بھی مدینے دے اندر مسجد نبوی دے گواڑ قبر مبارک موجود ہے لیکن حضرت عمر نے بھی سبق سکھا دیتا اور موت دے بعد کسے نبی دی قبر دے اوتے آ کے بھی دعا نہیں کرنی کیوں اس واسطے کہ دعا دا سنن والا کون ہے قبول کرن والا کون ہے اور موت دے بعد کوئی سفارشہ بھی نہیں کر سکتا موت دے بعد سن کے کسی دی دعا اوپر پہنچا نہیں سکتا صحابہ دا عقیدہ الامنو بالمثل ما آمن
کیتا ہے اے میرے پیغمبر دے یاراں دے ایمان جیسا ایمان لے آؤ گے جتھے بھی ہو میں اللہ اتھوں سننا میرے نبی دی قبر تے آ کے دعا منگن دی ضرورت کائی نہیں صحابہ دے عمل نو اپناؤ صحابہ دا طریقہ اپناؤ او پاک پیغمبر دی قبر نو چھوڑ کے مدینے نو چھوڑ کے مدینے تو باہر کھلے میدان دے اندر جا کے کہیں پکار دے پہلے اللہ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء اللہ تو بے پرواہ ذات ہے اللہ تو داتا ہے ساری کائنات دا نحن الفقراء وانت تفعل ما تريد اللہ جو تو چاہے کر گزرتا ہے تیرے خزانے جو کمیاں کوئی نہیں اللہ پاک پیغمبر جیتے ہوندے سن تے اسی انہاں کو دعا کرواندے سن ہن او دنیا دے اوتے زندہ موجود کوئی نہیں تے جڑا انہاں دا چاچا زندہ موجود ہے اسی اس دے کو دعا پہ کروانے ہاں ایک سبق سکھا دیتا حضرت عمر نے کوئی زندہ بزرگ دے کو تے بج کے دعا کر سکدے ہو لیکن موت نبی تے بھی آوت تے دی قبر تے جا کے دعا منگنا یہ عقیدہ تے نظریہ اپنے سو اللہ کی طرف اعلان ہے فقط اهتدوا ایمان قبول توڑا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تجھے پریشانی مشکل دکھ یا تکلیف دے اندر کسے موئے دی قبر تے جا کے تے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیتے فرمایا نہ توڑا رخ نبی والا نہ توڑی سمت نبی دے یارہ والی انہاں دا رخ ایک پاسے توڑا رخ بالکل مخالف سمت دے اندر اور جڑا دنیا تو مر بنے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایام یبعثون اور تے مر چکے موت دا جام پی کے اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے انہاں نوں اپنے حال دی خبر کوئی نہیں اسی قدم جیونا ہے قدم اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے توڑیاں کی تو سن دے پہلے